اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں خطبے دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرضہ خواہ آمدہ فاسد ہے۔ جناب امین نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدور کرتے ہیں، بس وہ کئی دن کے فاقے تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنے سوال پھر دہرایا۔ جناب امین نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھو کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہونے دے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خواہش یہ ہے ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس کے پاس گئے اور ایک طرف جنگلی کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس سے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا، کھول دے آنکھیں۔ کھولنے پر آنکھیں معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہی رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا کہ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا تھا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا، اے شخص تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا بصر و چشمہ بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو، ایک عرصہ آدھا ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع حکام کے اس راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے ارشدہ نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا ارشدہ فنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیے۔ لوگوں نے اس سے مطمئن ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، اور وہ یہ کہ جب دریا چڑھ آتا ہے اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے، اسی طرح یہ رک جائے اور اس شہر میں داخل نہ ہونے دے۔ آپ حکام اعلیٰ کے ساتھ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، دریا تجھے میری قسم بھیجو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ اسی طرح دریا آج تک باڑے مارتا ہے اور اس لکیر سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اچھا، یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک ایسا اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ حکم کرے۔ بادشاہ کہنے لگا، ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیں، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو اور میں 1 2 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن سر جھکائی، 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں، تو تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहा कि अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हैं तो मैं ऐसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुदा पर ईमान लाता हूँ। मुझे आज तक मुगालमे रख गया था। या अली रज़ी अल्लाह तआला मुझे आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाएं और बादशाह तमाम यकीन के साथ मुसलमान हो गया। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इसे दुआ दी और कोफे की राह ली। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।